السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روزے کے متعلق، رمضان کے متعلق یہ سبق ہے اور مضمون چل رہا تھا کہ رمضان کے مہینے میں غیبت سے خاص طور سے بچنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور ایک مرتبہ حدیث میں قصہ آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں خلال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے کہ ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں، بہت ہی غافل ہیں، بہت ہی غافل ہیں۔ ہمارا مسلمانوں کا طبقہ جو ہے اس سے بہت ہی غافل ہے۔ عوام کا ذکر نہیں، خواص مبتلا ہیں۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں، دین داروں کی مجالس بھی بالعموم اس سے کم خالی ہوتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اکثر اس کو غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر اپنے یا کسی کے دل میں کچھ کھٹکا گناہ ہونے کا احساس بھی پیدا ہو تو اس پر اظہار واقعہ کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں کہ غیبت سے اپنے آپ کو ضرور بچائیے، اس لیے کہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے۔ ایک حدیث اور سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، دوزخ کے معائنے کے وقت میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو مردار کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت یعنی ان کی عزت کھاتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث ترغیب ترہیب میں ہے، جلد 3 صفحہ 330 پر یہ حدیث ہے کہ غیبت کرنے والوں کو یہ عذاب حضرت جبریل نے بتایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں کچھ ایسے بد نصیبوں کو بھی دیکھا جو اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو کھرچ رہے تھے۔ ان کے بارے میں پوچھے جانے پر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہی لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھلواڑا کرتے تھے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں جلد 2 صفحہ 670 پر، اور یہ حدیث بیہقی میں بھی ہے، اور یہ حدیث ترغیب ترہیب میں بھی ہے، جلد 3 صفحہ 330 پر ہے۔ اسی طریقے پر لمبی حدیث میں ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج میں تشریف لے گئے، کچھ ایسی عورتوں اور مردوں کو دیکھا جو سینوں کے بل لٹکے ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل یہ کون ہے؟ پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا، ہؤلاء اللمازون والہمازون، یہ زبان اور آنکھ کے اشاروں کے ذریعے غیبت کرنے والے ہیں۔ یہ زبان سے بھی غیبت ہوتی ہے، آنکھ کے اشاروں سے بھی غیبت ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا، کسی کو برا اشارہ نہیں کیجیے آپ۔ یہ حدیث بیہقی میں ہے اور ترغیب ترہیب میں بھی ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے کو سود سے بھی زیادہ برا کہا ہے۔ یہ حدیث بھی سن لیجئے۔ سود کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں، ان میں سب سے کمتر سود کے دروازے کا گناہ ایسا ہے جیسے نعوذ باللہ کوئی شخص اپنی ماں سے اسلام کی حالت میں زنا کرے۔ اور سود کا 1 درہم 33 مرتبہ زیادہ کرنے سے بھی زیادہ خراب ہے۔ سود کا 1 روپیہ 33 مرتبہ زیادہ زنا کرنے سے بھی زیادہ خراب ہے۔ 3 مرتبہ کہتا ہوں، سود کا 1 روپیہ 35 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ خراب ہے۔ اور سب سے سخت ترین سود، بدترین سود، سب سے بڑا سود
سب سے خراب سود کسی مسلمان کی عزت اور حرمت کو پامال کرنا ہے۔ یہ حدیث بیہقی میں ہے، عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، اور یہ حدیث ترغیب ترہیب میں بھی ہے، جلد 3 صفحہ 326 پر ہے۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھیے کہ سود سے بھی بچیے اور غیبت سے بھی بچیے۔ بقیہ مضمون کل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی سود سے بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو غیبت کرنے سے بھی اللہ ہماری حفاظت کرے۔ یہ میری دعا مدینہ منورہ سے ہے، اللہ میرے لیے بھی قبول کرے اور ہم سب کے لیے قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔